إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں سننے والے ہیں وہ موضوع ہے نیکیوں کی بربادی، مگر کیسے؟ کیوں نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کچھ دلائل کی روشنی میں. دیکھیے، یہ ایسا موضوع ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اصل میں اس کے تعلق سے ہمیں ہر مہینہ اس کے تعلق سے سننا ضروری ہے، ہمیشہ اس کے تعلق سے سننا ضروری ہے. ہر ایک مسلمان کو سننا اور سنانا ضروری ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہونا ضروری ہے. ورنہ ہوتا یوں ہے کہ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں. ہمارے ذہنوں میں شیطان، چھوٹی بھی نیکی ہم کرتے ہیں تو شیطان یوں ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں بھائی، تم نے تو بہت بڑی نیکی کر لی، بس تمہارے لیے کافی ہے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان میں تو پورے الحمدللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، تراویح کی نماز بھی پڑھ لیے، تہجد بھی پڑھ لیے، اور کیا ہے بھائی رمضان کے پورے روزے بھی رکھ لیے، صدقہ خیرات بھی کر لیے، پتہ نہیں کتنی نیکیاں کرے، ماشاءاللہ بہت نیکیاں ہو گئی. اعتکاف بھی ہو گیا تو کچھ لوگوں کا الحمدللہ بہت، اور زکوٰۃ بھی دیے، تو اتنی نیکیاں کر لیے نا بھائی، اب آپ کے لیے کافی ہے اتنی نیکیاں، بس آپ جنت میں جائیں گے. بس شیطان اس طرح کیا ہے وسوسے ڈالتا ہے. ہم نیکیاں کم کرتے ہیں لیکن ہم امیدوں اور بھروسے میں بہت ہوتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آج یاد رکھو اس اہم بات کو کہ نیکیاں صرف کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان نیکیوں کو بچانا بھی انتہائی اہم ضروری ہے. نیکیاں کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن ان نیکیوں کو بچانا، محفوظ کر کے رکھنا، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہوتا ہے. یاد رکھو اس بات کو. ورنہ نیکیاں تو الحمدللہ کئی مسلمان کر لیے، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ وہ نیکیاں ہماری باقی بھی رہیں گی؟ جیسا کہ مثال کے طور پر دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے. صرف کمانا ہی اہم نہیں ہوتا، بلکہ کمائی ہوئی چیز کو بچانا اصل اہم ہوتا ہے. ورنہ میں ہر مہینہ 1 لاکھ بھی اگر کماتا رہوں اور اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے ہوئے اس کو خرچ کر ڈالوں تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. کل کے دن بیماری آ سکتی ہے، کل کے دن مشکل ہو سکتا ہے، کل کے دن کاروبار ختم ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر میں بچایا نہیں تو فیوچر کے لیے بڑا مشکل ہے. تو کمانے کے ساتھ ساتھ ہم جمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. اسی لیے تو کوئی پلاٹ لے لیتا، کوئی گھر لے لیتا، کوئی گاڑی لے لیتے ہیں، تو کوئی سونا خرید لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بچا رہے. وہ ہم جو کمائے وہ ہمارے پاس کیا ہے سیونگز میں رہیں، یہ ہم کوشش کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. لیکن کیا نیکیوں کے تعلق سے بھی اس طرح ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ ہم جتنا کمائے، جتنا محنت کرے، اب رمضان میں تو بہت الحمدللہ کر لیے جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دیا، لیکن اس کو بچانا بھی تو ضروری ہے نا. تو اس کو بچانے کی کوشش ہے کیا ہمارے پاس؟ کیا کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ ہماری نیکیاں ہیں تو وہ ہمیشہ رہیں گی باقی، یا وہ ختم بھی ہو جائیں گی؟ اس کے تعلق سے کسی کا ذہن نہیں جاتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید بہت لوگوں کو اس کا علم بھی ہوگا، اور بولنے والے بھی شاید اس کے بارے میں بولتے ہوں گے، یہ میں نہیں سمجھتا. بہت کم لوگ بولتے ہوں گے، اگر بولتے بھی ہے تو. نیکیوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں، لیکن نیکیوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟
یہ بتانے والے بہت کم ہے. یاد رکھو بچانا ہے ہمیں نیکیاں, ٹھیک ہے, ورنہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس بات کو کیا ہے اہمیت دیتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مال اولاد یہ سب کیا ہے, صحت, یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا خزانہ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال ہی تو ہے. کل قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا, تبھی تو ہمارے لیے جنت اور جہنم ہے. لیکن ہم اتنی محنت کر کے گئے اور وہاں معلوم ہو کہ تیرے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے, تو پھر اس سے بڑا نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم سب کو کیا ہے اس کے تعلق سے فکر کرنا ہے. تو یاد رکھو, سب سے پہلے آج میں شروع کروں گا سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 27. اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر کیا فرماتے ہیں, قال انما يتقبل الله من المتقین. کیا ہے اس کا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے, لمبا واقعہ ہے, وہ سب اب میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے نہیں رکھوں گا. لیکن یہ آیت کا ترجمہ دیکھیے کیا ہے کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول فرماتا ہے. عمل صرف اللہ تعالیٰ جو قبول کرتے ہیں وہ تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں, یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا قبول کرتے ہیں. اللہ سے جو نہیں ڈرتا, صرف نیکیاں کرتا ہے, تب بھی اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرے, ورنہ خالی وہ رسمی طور پر, رواجی طور پر سب کو دیکھ کے سب کے جیسا کرتے ہوئے چلے گئے, لیکن اللہ کے ڈر سے نیکی نہیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے قبول ہی نہیں ہوتے. یاد رکھو اس بات کو, اعمال میں کچھ ایسے ہیں جو قبول ہی نہیں ہوتے, ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. وجہ یہ ہے کہ بے توجہی کے ساتھ, عدم دلچسپی کے ساتھ یہ کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں. انہی میں سے پہلی چیز ہم اب دیکھیں, بغیر تقوی کے, بغیر اللہ کے ڈر کے اگر ہم نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے اور کچھ بھی نیکیاں کرے, اللہ قبول نہیں کرتا, عمل قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بات پہلی چیز یاد رکھو, ٹھیک ہے. اور کون کون سی چیزوں سے جو عمل قبول ہی نہیں ہوتا؟ ایک تو قبول ہی نہیں ہوتا, اور دوسرا قبول ہوتا ہے لیکن برباد ہو جاتا. عمل جو ہے, ہم نماز پڑھے, ایک تو نماز قبول ہونا شرط ہے, ایک تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی تو بھی نقصان ہے, ہم پڑھتے جا رہے نماز قبول ہی نہیں ہے. دوسرا, قبول تو ہو گئی لیکن وہ برباد ہو گئی بعد میں, آج کل 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, پتہ نہیں کبھی بھی کرے سو عمل برباد ہو جائے گا. یہ 2 طریقے ہیں, ان کو ہمیں جاننا ضروری ہے. جیسا کہ سرے سے جو عمل قبول ہی نہیں ہوتے وہ کس کے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسجد نبوی میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, نماز کو آیا, جلدی جلدی نماز پڑھا, جلدی جلدی رکوع کرا, جلدی جلدی سجدہ کرا, پھر جانے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا کے بولے کہ دوبارہ نماز پڑھ. تو بولا ٹھیک ہے, اچھا دوبارہ نماز پڑھا, پھر وہ اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھا. پھر وہ جب جانے لگا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں پھر پڑھ, تیری نماز قبول ہی نہیں ہے, تیری نماز قبول ہی نہیں ہوئی. وہ بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آتی ہے اسی نماز, مجھے اور کوئی طریقہ نہیں آتا. تو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں, یہ جو جلدی جلدی والی نماز ہے, جلدی رکوع کرے, جلدی سجدہ کرے, 2 ٹھونگے مار لیے اٹھ کے چلے گئے, ایسی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. پہلی چیز, عمل کرتے گئے لیکن اس طریقے سے جلدی جلدی کرے, اب اس میں توجہ نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا بولے سو احساس نہیں ہے, اللہ کے لیے کر رہے بولے سو احساس نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, کون سا کہ جلدی جلدی آیا, سب کے ساتھ 2 ٹھونگے مار کے چلے گیا, تو پھر ایسی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. ایک چیز. پھر اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے والے کی اس وقت کی نیکی قبول نہیں ہوتی. اب یہاں بنیادی طور پر 3 چیزیں یاد رکھو آپ. ایک, عمل کر رہے وہ قبول ہی نہیں ہو رہا, عمل قبول نہیں ہو رہا اس وقت. دوسرا, کچھ وقت ایسا ہے جب اگر ہم وہ نیکی کریں گے تب بھی قبول نہیں ہوتا. تیسرا, عمل قبول ہوتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ برباد ہو جاتا ہے. تو یہ 3 بھی نقصان ہے, یہ 3 بھی ہمارے لیے نقصان ہے. ہم کیسے کریں؟ نیکی کرے تو وہ نیکی قبول بھی ہو, وہ باقی بھی رہے, پھر وہ قیامت کے دن ہمارے لیے نام اعمال میں نیکی ہماری اللہ کے سامنے پیش بھی ہو, تبھی جا کے ہم فائدے مند رہیں گے, کامیاب رہیں گے, ورنہ پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اب وہ کون سے گناہ؟ اب ہم پہلے ایک چیز تو دیکھ لیے, سرے سے نماز قبول ہی نہیں ہوئی, نیکی قبول ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں تھا, بے توجہی کے ساتھ جلدی جلدی پڑھے, ایسا عمل قبول نہیں ہوتا. اب دوسری چیز دیکھیے, وہ گناہ جن کے کرنے والے کی اس وقت کی نیکی قبول نہیں ہوتی. ایک گناہ کرتے ہوئے نیکی کر رہا, تو وہ ٹائم تم کتنی بھی نیکیاں کرو اس وقت اللہ قبول ہی نہیں کرتا. وہ کون سے گناہ ہے, وہ کون سا وقت ہے؟ دیکھیے,
پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ شراب اس کے پیٹ میں تھی اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرا، سلسلہ تو صحیح میں حدیث موجود ہے۔ دیکھیے عمل کیا لیکن شراب پینے کے بعد 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے، 40 دن انہیں نیک عمل کرتے رہا، اس کا قبول ہی نہیں ہوا۔ ایک تو وہ عمل جو قبول پہلے سے ہوا نہیں، دوسرا عمل قبول ہو سکتا تھا لیکن یہ گناہ کی وجہ سے وہ عمل قبول نہیں ہوا۔ اب 40 دن تک انہیں کچھ بھی نہیں کیا کرا، نماز پڑھا، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھو یہ بات سمجھنے کے بعد ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نجومی کے پاس گیا سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ خاص طور سے عورتوں میں یہ عادت بہت بری ہے، شراب مرد پیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، نیکیاں کچھ بھی کرا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ دوسرا عورتیں خاص طور سے نجومیوں کے پاس جانا، نجومی ہاتھ دیکھنے والا، چاہے بیماری کو لے کر گئے، جادو ہوا ہوں گا بول کر گئے، نظر لگا ہوں گا بول کر گئے، گھر میں چوری ہوا بول کے گئے، کچھ تو بھی بول کے کوئی ہاتھ دیکھ کے بتائے کہ ہمارے گھر میں کیا ہوا، کب ہوتا، کب اچھا ہوتا، کب برا ہوتا، کب برکت آتی، کب شادی ہوتی، کب ویزا آتا، کب یہ کاروبار ہمارے اچھے بنتے، یہ تمام چیزیں سوال کرنے کے لیے کسی وہ طوطے والے کے پاس، ہاتھ کے لکیراں دیکھنے والے کے پاس، کسی بھی بابا کے پاس اگر گئے تو جانے کے بعد سے لے کر اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو نیکی کر کے بھی کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ روایت ہے، 3 لوگوں کی نماز ان کے کانوں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ نماز اللہ کے پاس جانا اور اللہ اسے قبول کرنا تو دور کی بات، وہ نماز پڑھتا 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی نماز ان کے کانوں کے اوپر بھی نہیں جاتی، آسمانوں کے اوپر جانا تو دور کی بات ہے۔ وہ کون ہے 3؟ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگنے والا غلام جب تک وہ واپس نہ آئے۔ اب آپ تو غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال بھاگنے والا غلام جب تک وہ واپس نہیں آیا۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو کے رات گزارا ہو۔ شوہر ناراض ہے، بیوی کو پتا ہے نہیں بھائی ہمارے کو کیا ضرورت ہے، انہوں ناراض ہے تو ہمارے کو کیا، انہوں راضی ہے تو ہمارے کو کیا، ہمارا عمل ہم کرتے چلے جاتے، ہم یا تو میکے جا کے بیٹھ جاتے، ہاں، یا نہیں تو کیا ہے نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے یا کچھ بھی کر لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کو ناراض کر کے جتنے دن عورت نماز پڑھے گی اللہ اس کی نماز کو صرف کانوں کے اوپر بھی نہیں جائے گی، اس کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، ورنہ آج بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت سارے لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے، سالہ سال میکے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے امی ان کے گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مانتے نہیں بات کو، صلح نہیں کرا لیتے، تو ایسے لوگوں کا عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ رائٹ۔ تیسرا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم کا امام کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، مطلب کوئی امام ہے، امامت کرتا ہے لیکن وہاں کے لوگ اسے پسند ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ایسے امام کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل قبول ہی نہیں ہوتے۔ تو اب ہم لوگوں کو بات واضح ہو گئی، 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک نماز ایک تو قبول ہی نہیں ہوتی، عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، دوسرا اس وقت کے لیے قبول نہیں ہوتی، مطلب شراب پیا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، اس کے بعد قبول ہو سکتی ہے۔ شوہر ناراض تھا، جتنی دیر ناراض تھا اتنی دیر عمل قبول نہیں ہوتا، بعد میں قبول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جن کے تعلق سے ہم لوگوں نے ابھی سنا۔ اب آگے وہ اعمال دیکھیں گے جو کہ اہم موضوع ہے میرا، جس کے کرنے سے کرے سنے کیا پورے برباد ہو جاتے، قبول ہو گیا رمضان میں پورے عمل قبول بھی ہو گئے لیکن بعد میں برباد ہو جاتے، وہ کون سے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بعد میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ہمارے اعمال کو لے کر کبھی بے فکر نہ ہو اور کبھی گھمنڈ میں نہ آئے، کبھی تکبر میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سکھایا کچھ قرآن میں، کیا نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کچھ دعائیں سکھایا، وہ دعائیں کیا ہے 1-2 میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1-7 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے اندر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبے کی دیوار بنانے والے ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، اسماعیل علیہ السلام جیسے نبی اللہ کا گھر بنا رہے اور کیا دعا کر رہے؟ اللہ ہم سے یہ عمل قبول فرما۔ ہم بھی نمازیں پڑھے، کیا ہم کو بھی کبھی یہ فکر ہوئی ہم بھی کبھی دعا کرے اللہ نماز تو ہم پڑھے لیکن اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، تو اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے حج اور زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات جو بھی کر رہے اللہ اس کو قبول فرما، تو یہ دعا کرنا ہے ہمیں۔ اسی طرح ایک اور دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 35 کیا ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما۔ دیکھیے یہاں پر بھی مریم علیہ السلام کی ماں دعا کر رہی ہے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، جو بھی بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے اسے میں تیری راہ میں لگاؤں گی، یہ میرا ارادہ ہے، میری نیت ہے، لیکن اللہ میں تجھ سے یہ سوال کر رہی ہوں، یہ دعا کر رہی ہوں کہ میری اس نیت کو، میرے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ تو یہ دعائیں ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ان نیکیوں کو تو قبول فرما، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھنے کی ترغیب دی ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، نافع بخش علم، فائدے والا علم کا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ پاکیزہ رزق کھانا، پاکیزہ کھانا، اس کا میں سوال کر رہا ہوں تجھ سے۔ پھر اسی طرح وعملا متقبلا، ایسے عمل کی توفیق دے اللہ جو قبول ہونے والا ہو، جسے تو قبول کرے۔ یہ ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ڈرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے اس نماز کو تو قبول کر لے، یہ دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ تو بہرحال اب اتنی سی باتیں سننے کے بعد اب اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل قبول ہونے کے بعد بھی برباد ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کے کون سے سال میں وہ برباد ہوگا، مرنے سے پہلے کب برباد ہوگا، کون سا وقت ایسا آئے گا جس میں وہ برباد ہو سکتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ کچھ گناہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں اگر وہ گناہ کر لیے ہم تو پھر ہمارے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ نیکی کر کے اگر یہ گناہ کرے تو پھر عمل برباد ہو جاتا۔ وہ کون سے گناہ ہے؟ انتہائی اہم، یہ سب ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے مرتد ہونا۔ مرتد ہونا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ دینا، کسی دوسرے مذہب میں چلے جانا۔ مرتد ہونا، جو مرتد ہو جاتا اس کے سارے نیکیاں برباد ہو جاتی۔ مطلب کیا ہے؟ ایک بچی ہے 20 سال 25 سال، اسلام میں تھی، مسلمانوں کے گھر میں تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، پردہ کرتی تھی، سب کچھ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، یہ نیوز دن بدن آج دیکھنے کو مل رہے نا ہم کو، دن بدن، ایک دن پہلے 2 دن پہلے بھی یہ نیوز آیا، 3 دن پہلے تو ایک جگہ وہ حیدرآباد میں پتہ نہیں وہ مرڈر بھی جو ہوا، آج اس کو بھی لے کے بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی مسلمانوں کے گھر میں تھی، پڑھنے لکھنے کے لیے کالج کے نام پہ جب بھی وہ گئی کالج میں کسی کے ساتھ جو ہے صحبت ہو گئی، محبت ہو گئی اور اس کو لے کے وہ شادی کر لی، بھاگ گئی، گھر والے پسند نہیں کرے، اس کے باوجود کہیں جا کے جو ہے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لی ہے، جا کے اس کے ساتھ شادی کر لی، 1-2 مہینہ ہو گیا، اس کے بھائیاں اس کا پیچھا کرے، پھر اس کا شوہر جس کے ساتھ وہ شادی کر لی اس کو قتل کر دیا۔ ایسا ہر جگہ ہو رہا۔ آج ہماری بچیاں چلے جا رہی ہیں، بچیاں نہیں بچے بھی چلے جا رہے ہیں، پڑھائی کے نام سے، کمپیوٹر کورس کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، کسی سے محبت ہوگی، اتنے دن جو کری تھی نا 25 سال جو نیکیاں، اللہ اس کے تمام نیکیوں کو برباد کرے گا۔ اسلام چھوڑ دیے دوسرے مذہب میں چلے گئے، پورے نیکیاں برباد، مرے گی کافروں کی موت مرے گی، کفر کی موت مرے گی، جہنم کے عذاب ہمیشہ کی اس کے لیے ہے۔ تو یاد رکھو مرتد ہونا ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے، اسلام کے چھوڑنے سے پورے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج سخت ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے آج کے حالات میں کہ ہم ہمارے بچوں کو دین کا صحیح پیغام دیتے ہوئے انہیں اسلام پہ باقی رہنے کی ترغیب دیں۔
اسلام کی عظمت، ہمارے دین کی عظمت، اہمیت بتاتے ہوئے ان کو کیا ہے، مرتد ہونے سے بچائے. یہ آج کے حالات کے کرنے کے کاموں میں بڑا اہم کام ہے. دلیل دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، پلٹ جائے اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت کیے جائیں گے. دنیا اور اخروی سب اعمال غارت کیے جائیں گے. جو بھی دین سے مرتد ہو جاتا، دین سے پھر جاتا، اسلام چھوڑ دیتا، اللہ اس کے تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے. تو بہرحال آج علم کے نہیں ہونے کی وجہ سے، پیسوں کی لالچ میں، محبت کے نام پر، دنیا کی محبت میں، یا غریبی کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا پریشانیوں کی وجہ سے آج لوگ کیا کر رہے، اسلام چھوڑ دے رہے. اسلام چھوڑ دے رہے. عیسائی بہت محنت کر رہے. آج آندھرا میں جا کے دیکھیے عیسائی مشنریز جو کام کر رہی ہے، اچھی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیاں عیسائیت میں چلے جا رہی آج، اور بول رہی، ڈنکے کے چوٹ پہ بول رہی آ کے، قرآن وہ ہاتھ میں بائبل پکڑ لے کے ڈنکے کے چوٹ میں ویڈیو کے سامنے آ کے بول رہی، دیکھو ہم عیسائیت کو قبول کر لیا، اب عیسائیت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. اصل حقیقی معبود عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. ہم اتنے دن جو اللہ کی عبادت کرے یا غلط کرے ہم کو نہیں معلوم تھا، بول کے ڈنکے کے چوٹ پہ بول رہی آج. مسلمان عورتیں، آپ کبھی سرچ کر کے دیکھنا آندھرا میں کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو اسلام چھوڑ رہی ہے، عیسائیت میں مل رہی ہے. ہمارے مسلمان کھانے میں، پینے میں، شادیاں میں لاکھوں روپے اڑاتے ہوئے مزے میں، اس میں دعوتی دین کا کام، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کون کرنا، کون سمجھانا ان کو، رب کا تعارف کون دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کون دینا، کسی کو آج فکر نہیں ہے آج. تو یاد رکھ لو، مرتد جو ہو جاتا اس کے تمام نیکیاں برباد. پھر اسی طرح دوسرا گناہ جس کی وجہ سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے وہ ہے شرک. مرتد پورا اسلام کو چھوڑ دیا. دوسرا شرک، اسلام پہ ہے، وہ اپنے آپ کو بولتا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان کا نام ہے، مسلمانوں کے گھروں میں رہتا ہے، مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن شرک بھی کرتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے. اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. دلیل سورہ زمر آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نبی کو وارننگ دے رہے، حالانکہ نبی شرک کرنے کے لیے نہیں آئے، شرک مٹانے کے لیے آئے. نبی کے ذریعے اصل میں یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ نبی بھی اگر شرک کرتا تو نبی کے بھی پورے عمل برباد ہو جاتے. پڑھ رہے نماز، متقی، پرہیزگار، دیندار نظر آ رہے، داڑیاں، ٹوپیاں، برقع، پردہ، ہر چیز ہے. سال میں ایک مرتبہ جا کے کسی درگاہ کے پاس جا کے جھک کے آتے، نظر کر کے آتے، نیاز کر کے آتے، فاتحہ دے کے آتے، گلے میں تعویذات لٹکا لیتے، نیمبو ناریلوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، اچھے دن برے دنوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہاتھ دکھانے والوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، دھاگے باندھ لیتے ہیں. نیمبو ناریلوں پر عقیدہ ہوتا ہے، دھاگوں پر عقیدہ ہوتا ہے، اچھے برے چیزوں پر کہ فلاں دن اچھا، فلاں ستارہ اچھا، فلاں وقت اچھا، اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں. یہ سب شرکیہ عقیدے ہیں. جو ایسے عقیدے رکھتا ہے اس کے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. اللہ قبول کرنے کے بعد بھی اگر تم شرک کرے تو وہ تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. چلو بہرحال یہ دو چیزیں سمجھنے کے بعد تیسری چیز ریاکاری ہے، دکھاوا. اب یہ ریاکاری ایسی چیز ہے جو سرے سے قبول ہی نہیں ہوتا. عمل سمجھ رہے ہیں نا، عمل ہی قبول نہیں ہوتا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی ہمیشہ سنتے ہیں ہم لوگ. 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم جو بھڑکائی جائے گی، 3 ایسے لوگوں سے جہنم کو بھڑکائے گا جس میں عالم، شہید، سخی. عمل کیا تھا ان کا؟ غلطی کیا تھی؟ وہ دکھاوے کے لیے عمل کر رہے تھے. شہید بھی ہوا، لوگ میری واہ واہ کرے، تعریف کرے. عالم بھی بنا، میری واہ واہ کرے، لوگ میری تعریف کرے. اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے دیا، کیوں؟ لوگ میری تعریف کرے، واہ واہ کرے. اس نیت سے جو بھی عمل کرتا اللہ اس کے عمل کو غارت کر دیتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا. تو اس لیے ریا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز وہ یہ ہے
کہ آخرت کا انکار کرنے والا اس کے بھی اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا۔ دلیل سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 147، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب نیکیاں غارت، سب اعمال ان کے غارت۔ بہت سارے آج مسلمانوں میں بھی یہ لوگ ہیں، کیا بولتے؟ قیامت کے دن پہ یقین ہی نہیں ہے، ارے کب آتا کی کیا ہے کی، آئے جب دیکھ لیں گے، کہاں اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے، یہ سب چیزیں کہاں ہوتی۔ آخرت کا انکار جس نے کیا اس کے عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، یاد رکھو۔ اس لیے ہمارا ایمان پختہ ہو، ہاں ہمیں اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ہم کو جواب دینا ہے، یہ یقین ہو تبھی جا کے ہمارے عمل قبول ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے کہ عصر کی نماز کا چھوڑنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کے تمام نیکیاں برباد۔ ایک نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، آج تو کتنے دنوں کی نمازیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، نماز کے تعلق سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث بول رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی ایک نماز جس نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اللہ اس کے کیے کرائے پورے اعمال برباد کر دے گا، غارت کر دے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، خاص طور سے اس بات پر اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، نمازوں کو چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ نماز اگر چھوڑ دیں گے اللہ ہمارے باقی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز بے قابو زبان پہ کنٹرول نہ ہونا بھی ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اس قدر عمل کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی اتنے نیکیاں کرتا، اتنے ثواب کے کام کرتا، اتنے اچھے اعمال کرتا کہ اب اس کے اعمال کی وجہ سے بس وہ جنت میں جانے ہی والا تھا، خالی ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے کفر اور تکبر کا ایسا بولتا ہے کہ وہ واپس جہنم میں چلے جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ کیا آخری وقت میں ایسی باتیں بول دیتا وہ کہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے وہ کفریہ جملے، وہ تکبر کے الفاظ، وہ باتیں انسان کو اسلام سے نکال کے کیا ہے؟ اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ جیسا کہ شکایتیں، خاص طور سے کسی کے انتقال پر بہت زیادہ جو ہوتا ہے، وہ کسی کے انتقال پر، کسی کے نقصان پر، اللہ تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ ہمارا ہی ایسا نقصان کیوں ہوا، اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرا، اللہ اس کے جگہ ہمارے کو لے کے جاتا تو اچھا تھا۔ ایسے جتنے بھی شکوے شکایتیں، دین کے اوپر، اللہ کے فیصلوں کے اوپر ناراض ہونا، ٹھیک ہے، تو ایسے جو بھی کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح غیر اللہ کو پکارنا زبان سے، یا اللہ کے جگہ یا علی بولنا، ٹھیک ہے، یا غوث المدد بولنا۔ اگر یہ جملے زندگی بھر نیکیاں کرا لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، اپنی مرضی میں جو آیا وہ کیا ہے، زبان سے بکتا گیا، بولتا گیا، کفریہ جملے کرتا گیا، تو پھر اس کے نیکیاں پوری برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے وہ ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے زبان کنٹرول میں رہے، اور دین کے معاملے میں خاص طور سے کبھی غفلت نہ برتے، میری زبان سے میں کیا بول رہا ہوں یہ سوچ سمجھ کے بولے، دین کی بات خاص طور سے، ورنہ وہ جملہ میری زبان سے نکلا ہوا کہیں مجھے اسلام سے باہر تو نہیں کر رہا، یہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد چھٹویں چیز ناپاک دل رکھنے والے، گندے دل والے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیاں پیش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، سوائے اس کے جس نے شرک نہ کیا ہو اور
جو अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़े में शामिल ना हुआ हो, जब तक कि वो लोग आपस में सुलह नहीं कर लेंगे, अल्लाह ताला उनके भी अमल को कबूल नहीं करता। अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने करीबी मुसलमान मोमिन, पहले दोस्ती थी, सब कुछ था, लेकिन आपस में किसी बात में अनबन हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, अब वो लोग जब तक मिलेंगे नहीं, सुलह नहीं कर लेंगे, अल्लाह उनके अमल को कबूल नहीं करता। हर जुमेरात को अल्लाह ताला के पास नेकियां पेश की जाती है। शिर्क करने वाले की भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, फिर इसी तरह आपस में झगड़ा करके बैठे हुए लोगों के भी अमल कबूल नहीं होते। इस बात को भी जहन में रख लें। फिर इसी तरह एहसान जतलाने वाले के भी अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। दलील सूरह बकरा 264 भी है। फिर इसी तरह एक हदीस भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जतलाने वाले का ना फर्ज कबूल होता है ना नफिल। सिलसिला तो सहीहा में यह हदीस मौजूद है। एहसान जतलाने वाले का ना अल्लाह ताला फर्ज कबूल करता है ना नफिल कबूल करता है। देखिए, खिलाने वाला तो अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, राइट। लेकिन अगर वो काम अल्लाह ताला हमारे जरिए से कराया, मतलब अगर अल्लाह हमको माल दिया, हम किसी गरीब को दे दिए, किसी को कोई मदद कर दिए, लेकिन करते क्या, हम आपस में अगर कभी झगड़ा हुआ ना, लड़ाइयां, गालियां, गंदी बातें बाद में निकलती है, सबसे पहले निकलने वाला जुमला यह होता है कि अरे हम दिए जी तुम्हारे को, हम दिए, हम करे थे जी तुम्हारी मदद, तुम क्या थे, हमारे पास भीख मांगते हुए आए थे, हम नहीं दिए तो तुम कहां रहते थे, हम सपोर्ट नहीं करे तो आज तुम्हारी क्या हालत होती थी। लोगों को भी बोलते उसको क्या था मियाँ, हम करे उसको, हम दिए, मैं ये करा, मैं वो करा, आज जाके ये। इस तरह किसी को कुछ दे के एहसान जतलाएं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की अमल कबूल ही नहीं करता। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, लेकिन अल्लाह अगर वो रिज़्क़ हमारे जरिए से देने लगा रहा तो हमको खुश होना, असल में अल्लाह मुझे चुन लिया तू एक नेक काम के लिए बोल के हम खुश होना। लेकिन हम क्या समझते, नहीं नहीं मैं करा, मैं हूं, ये चीज एहसान जो जतलाते हैं अल्लाह उनके अमल को कबूल नहीं करता। ये बहुत 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 बड़ा गुनाह है। इससे भी क्या है, अपने आप को रोकने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज क्या है, तन्हाई की नापाकी। इब्ने माजा की रिवायत, अल्लाह उनके अमल कबूल नहीं करता, बर्बाद हो जाता है उनका अमल। जो तन्हाई में नापाक रहते हैं, यानी हराम काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, गुनाह काम करते हैं। कौन से हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी आएगा कल क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उनको हवा के जर्रात की तरह, एक धूल की तरह उड़ा देता। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आया, लेकिन अल्लाह उसको क्यों कबूल नहीं करेगा, वो कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम में से होंगे, तुम्हारे भाई होंगे। मतलब ये कोई काफिर नहीं होंगे, मुशरिक नहीं होंगे, वो तो मुसलमान होंगे, तुम में से होंगे, और बल्कि वो तहज्जुद गुजार भी होंगे। वो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले होंगे, तुम्हारे जैसा एक नमाज छोड़ के एक नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे। हाँ, मूड रहा तो पढ़ा, टाइम मिले तो पढ़ा बोलने वाले नहीं होंगे, जुमा की पढ़ने वाले नहीं होंगे, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ेंगे, नेकियों के अंबार पहाड़ों के बराबर लेके आए वो नेकियां, लेकिन अल्लाह ताला उनके नेकियों को धूल की तरह उड़ा देगा। क्यों? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो तन्हाई में अल्लाह के हुर्मतों का पामाल कर देते हैं। मतलब अल्लाह जिन चीजों को हराम कर दिया उन चीजों को हलाल कर लेते हैं अकेले में रह, जब तन्हाई में, अकेले में, लोगों के सामने दीनदारी, लोगों के सामने नमाजी, लोगों के सामने पर्दा, लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें, लोगों के सामने हलाल कमाई की बातें, लेकिन कोई नहीं देख रहा। हराम कमाई भी कर लेता, कोई नहीं देख रहा, सूद भी खा लेता, कोई नहीं देख रहा, मोबाइल में क्या है गंदी चीजें भी देख लेता, कोई नहीं देख रहे, माँ बाप नहीं देख रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें, पार्कों में चले जाते, घूमने चले जाते, जिना कर लेते, बदकारी कर लेते, अफेयर्स करते, कुछ भी, शराब पी लेते, जो कुछ भी होगा अकेले में करेंगे गुनाह, लोगों के सामने अच्छे दिखेंगे,
اب یہاں ہم کو کوئی بولنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والے نہیں ہے نا، بلکہ اکیلے اپنے آپ کو اکیلا پر محسوس کرتے ہیں تو تب گناہ پہ گناہ کر لیتے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ذرات بنا کر ہوا کے دھول کی طرح اڑا دیتا، ان کے عمل ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے. تو یاد رکھو خاص طور سے اس بات کو، بڑی اہم چیز ہے یہ. لوگوں کے دکھاوے کی دینداری نہیں چاہیے اللہ کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال نہیں چاہیے. دکھاوے کے لیے تو سب کے سامنے، ایسے تو کتنے لوگ ہوں گے جو اجتماعات میں جاتے ہیں، کئی ایسی تنظیمیں ہیں، کئی ایسی جماعتیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ لوگ ایسے بھی ہیں جو تقاریر کرتے ہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کے عالم مشہور نام، باجیاں، سسٹرز، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں، دین کی باتیں بولتے ہیں، لیکن کبھی ان کی صحبت میں رہ کے دیکھو، کبھی ان کے پرسنل معاملات پہ غور کر کے دیکھو، تھوڑا قریب جا کے دیکھو ان کے. ہاں دکھاوے کی چیزیں دیکھنے میں اچھی لگ رہی، بول رہے اچھا، کام اچھا دکھ رہا، یہ تمام چیزیں نہیں. پرسنل زندگی میں بھی کبھی جھانک کے دیکھو، حرام کھا کے، لوگوں کا ڈبا کے، سودی کاروبار کر کے، لوگوں کے زمینیں قبضہ کر کے، لوگوں کا مال چرا کے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں. اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ قبول نہیں کرتا. دکھاوے کہ تم کتنے بھی اچھے اعمال کرو. اس لیے کسی کے چند چیزوں کو دیکھ کر ظاہری طور پر کہ ہم ان کی یہ گارنٹی دے دیں کہ انہوں بہت اچھے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے. جب تک ان سے گہری صحبت نہ کر کے دیکھو، تعلقات گہرے نہ رکھ کے دیکھو. ورنہ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو بڑے اچھے اجتماعات بھی کرنا، یہاں جانا وہاں جانا سب رہتا، فجر میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، بولنے والے نماز نہیں پڑھتے، تقریر کرنے والے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، مسجد کا امام نہیں پڑھتا فجر کی نماز. ایسے کتنے لوگ ہیں، دیکھو کبھی پوچھ کے دیکھو. بولنے والے عالموں سے کبھی پوچھ کے دیکھو، جتنے تقریراں کرتے، بیاناں کرتے، باجی تمہاری کی مہینے میں کتنے نمازاں ہوتی ذرا پوچھ کے دیکھو، فجر کی نماز کتنی چھوٹتی ذرا پوچھ کے دیکھو. جب معلوم ہوتا حقیقت. جس کی فجر ہی نہیں ہوتی اس کی دین کیا ہے. جس کو فجر چھوڑتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، بلکہ ان کے پیچھے ٹائٹل ہوتا عالمہ فلاں مدرسے کے، نہیں پڑھتے فجر کی نماز. تنہائی میں پوچھنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ایسے لوگوں کی عمل قبول نہیں کرتا، یاد رکھو. تو سمجھ رہے، تو تنہائی کا گناہ بہت بڑا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جس میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. مسند احمد کی روایت، ماں باپ کی نافرمانی کیسے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. مطلب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمے کا اقرار کرتا ہوں. دوسرا، میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا. تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا. مطلب جو توحید کی گواہی دیتا، شرک نہیں کرتا، نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، اللہ ان کو کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھاتا. یہ سن کے وہ آدمی خوش ہو گیا، خوش ہو کے جانے لگا واپس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلا کے بولے اگر تو ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا ہوتا تو، مطلب اگر نیکیاں کرتا، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، صدقہ خیرات سب کچھ کرتا، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی بولے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھو، غلط میسج بھی نہیں لینا اس پر. نافرمانی جائز کاموں میں فرما برداری کسی کی بھی، ناجائز کاموں میں کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں. سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی فرما برداری کب جائز ہے؟ جب وہ جائز کاموں کا حکم دیتے، شریعت کے مطابق دیتے، قرآن و سنت کے مطابق دیتے. اگر ماں باپ بھی قرآن و سنت کے خلاف جا رہے، اس وقت ماں باپ کی بھی بات نہیں ماننا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے ماں باپ خود شرک کرنے کی طرف بلاتے ہیں، بدعتوں کی طرف بلاتے ہیں. بہت سی بات ہے. آپ کے ماں باپ ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ سورہ لقمان میں تو واضح آئے تھے نا، شرک کرنے کی طرف اگر تمہارے ماں باپ بھی بلائے تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، ان کی بات ماننا نہیں ہے. شرک کے معاملات میں کسی کی بھی بات نہیں مان سکتے آپ. تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو تو اس وقت کسی کی بھی بات نہیں ماننی جا سکتی. لیکن اس کے علاوہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، تو پھر انشاءاللہ تبھی جا کے یہ عمل قبول ہوں گے، ورنہ عمل قبول نہیں ہوں گے. رائٹ. اب آخری بات یاد رکھو
ابو داؤد کی روایت ہے، ظلم کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ، ظلم اور برے اخلاق والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے مسکین کون ہے؟ کیا تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ مسکین کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ مسکین نہیں ہوتا۔ جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو وہ مسکین نہیں، اصل مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ اس کے اعمال دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ارے یہ تو جنتی ہے، اب یہ تو جنت میں ہی جائے گا، ایسا لگے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، دوسری طرف کچھ لوگ آئیں گے، آ کر بولیں گے، اے اللہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے نا، ہاں اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے میرا زمین قبضہ کیا تھا، انہیں فلاں کیا تھا، انہیں تہمت لگایا تھا، یہ فلاں فلاں فلاں۔ لوگ ایک طرف صف میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، وہ آدمی جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا وہ بھی سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ایسا، ٹھیک ہے بندے دے دے اس کو، تو اس کے اوپر ظلم کیا نا، اس کو اب برابر، اب میرے کو انصاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، دے اب اس کو بدلا۔ بولے گا اللہ میرے پاس کیا ہے، میں کیا دوں؟ تو بولے گا نیکیاں تو کرا تھا نا، نمازوں کا ثواب تیرے کو، چل اٹھائے اس کے، اللہ تعالیٰ نمازوں کا ثواب جس کے اوپر ظلم کرا اس کو دے دیں گے۔ دوسرا آئے گا، اللہ میرا زمین قبضہ کرا تھا، اچھا آپ کیا دے نا، ہے نا روزے رکھے سو ثواب، روزے کا ثواب اٹھا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ اور ایک آئے گا، اللہ چوری کرا۔ یہ اتنی اہم حدیث ہے ابو داؤد کی، یاد رکھنا میری ماں بہنوں، آج دنیا میں کوئی بھی اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، آج تو شاید بچ جائیں گے اس کی کمزوری کی وجہ سے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن کل قیامت کے دن آ کے گریبان پکڑے گا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے آپ اس کے غریبی کی وجہ سے اس کے اوپر آج ظلم کرے ہوں گے، آج وہ کمزور ہو، اس کی کمزوری کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ظلم کرے ہوں گے، چاہے وہ عورت ہو، عورت ہے اس لیے اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا کسی مرد نے، چاہے وہ مرد ہو، مرد ہے لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی اس کے اوپر ظلم کی ہو، آج سے بہت سارے واقعات۔ تو جو جس کے اوپر ظلم کیا، کل قیامت کے دن وہ سامنے آئے گا اور اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ مجھے اب انصاف دلا۔ انصاف کیسے ہوگا؟ جو نیکیاں کرا اس کے نیکیاں نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے۔ دنیا میں داڑھی ٹوپی ہم کیا سمجھے، نماز روزہ دینداری، دینداری بولے تو کیا ہے، خالی نماز روزہ قرآن کی تلاوت یہ چند چیزیں رہے تو بس ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھی ہو، زبان بھی ہماری اچھی ہو، گندی گالیاں دینے والی ایسی زبان نہ ہو، ورنہ یہ سب لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اب ان کو سب کو نہیں اس کے نیکیاں اٹھا کے دے دیا دے دیا دے دیا، اس کے بعد بھی کچھ لوگ سوال کرنے والے رہیں گے، اللہ ہم کو بھی انصاف دلا، ہم کو بھی انصاف چاہیے۔ بندہ بولے گا اللہ میرے پاس ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ، جتنے تھے نماز روزے سب ان کو دے دیا نا، اب کیا بچا میرے پاس؟ اللہ تعالیٰ بولیں گے گناہ وہ کرتے رہے، ان کے گناہ تیرے سر پہ ڈالوں گا، جا جہنم میں۔ نیکیوں کے انبار لے کے آیا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ الٹا دوسرے لوگوں کے گناہ اپنے سر پر ڈال لیا اور جہنم میں چلے گیا۔ تو اس لیے جہاں نماز روزہ دینداری جو ظاہری طور پر نیکیاں نظر آ رہی، اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے گھریلو معاملات بھی اچھے ہو، ہمارے کاروبار بھی حلال طریقے پہ ہو، ہمارے معاملات بھی اچھے ہو، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، ہوا کے ذرات بنا کے دھول بنا کے اڑا دے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک آج کے حالات کے حساب سے اہم موضوع تھا، کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان نیکیوں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہو، اگر ان رمضان میں کیے ہوئے نیکیوں کا فائدہ آپ کو ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دے، اگر یہ آپ چاہتے ہیں، قیامت کے دن آپ کے نیکیاں دکھے کم از کم آپ کے نام اعمال میں، ورنہ یہ دکھیں گے بھی نہیں اگر یہ گناہ کریں گے، تو یہ گناہ بھی کرے تو وہ تمہارے نام اعمال میں، ہمارے نام اعمال میں وہ دکھیں گے بھی نہیں۔ نماز بھی ہے، شرک بھی ہے، نماز بھی ہے، بدعت بھی ہے، نماز بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، نماز بھی ہے، احسان بھی جتلا رہے، نماز بھی ہے، لڑائیاں جھگڑے کر رہے، نماز بھی ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے،
نماز بھی ہے، ظلم و ستم بھی ہے، تو پھر یہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں دکھتے بھی نہیں، یاد رکھو دکھیں گے بھی نہیں۔ تو جہاں نماز روزہ دینداری ہے وہیں پر ان برائیوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تبھی تو یہ نیکیاں ہمیں کل قیامت کے دن کام آئیں گی، ورنہ پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہی چند چیزیں تھی جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حق بولنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے۔